الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد أذن لكم شهر عظیم شهر مبارک فیہ لیلۃ من خیر من الف شهر الى آخر الحدیث. صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان و شکر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بدلایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس شعبان کے مہینے میں کیا تھا آپ حضرات کے سامنے بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور امت کو یہ ہدایت بھی آپ نے ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ شعبان میں روزہ رکھنے کے بعد رمضان کے روزوں سے تھکن محسوس کرتے ہوں، عام انسانوں کی حالت اور نبی کی حالت میں چونکہ فرق ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دو انداز سے علیحدہ انداز سے بات ارشاد فرمائی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو آدمی شعبان کا روزہ رکھا کرے گا وہ آدمی 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرے. پھر اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 27 شعبان کے بعد کوئی روزے نہ رکھا کرے، تاکہ 3 دن اس آدمی کے لیے توقف کے لیے آرام کے لیے مل جائیں گے. پھر اس کے بعد رمضان کا جو اصل مہینہ ہے اس مہینے کے روزے آسانی کے ساتھ آدمی رکھ سکتا ہے. اس سے پہلے شعبان کے اندر تیاری کے لیے روزے رکھ سکتا ہے. یہ بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف انداز سے ملتی ہے. تو الغرض قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی عظمت کو بتلایا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں پڑھا تھا، حدیث میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو حضور سے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے فی آخری یوم من شعبان کے آخر مہینے کے قریب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذن لکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر ایک بہت ہی بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور وہ مہینہ تم پر آئے گا نہیں بلکہ قد اذن لکم شہر عظیم، تمہارے اوپر وہ سایہ فگن ہو جائے گا، اس کا سایہ تم پر پڑے گا. یعنی پورے اعتبار سے وہ مہینہ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کرنے پر مجبور کرے گا. اور الحمدللہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کی حالتیں یہی دیکھنے میں ملتی ہیں کہ عام طور پر بقیہ سال کے 11 مہینے کے اندر جو مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کر بستروں پر آرام کرتا تھا، اب وہ آدمی صبح اٹھ کر 4 بجے سحری کرتا ہے اور فجر کی نماز میں شامل ہوتا ہے. جس آدمی کی ظہر کی نماز کام کاج میں نکل جاتی تھی، وہ آدمی اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر رمضان المبارک کی قدردانی کے اندر مسجد آتا ہے. عصر کی نماز جو آدمی تھکان سے چھوڑ دیا کرتا تھا،
اب وہ آدمی عصر کی نماز بھی پڑھنے پر آ جاتا ہے، مغرب کی نماز آرام کرنے اور عشاء کی نماز گپ شپ میں گزار دیا جاتا تھا۔ اب ہر آدمی عام سے عام آدمی بھی ان نمازوں کو بھی ادا کرتا ہے، اور ممکن حد تک عشاء کے بعد تراویح کا عمل جو اتنا لمبا سا ہوتا ہے اس عمل کے اندر بھی شامل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی بے دینی کی زندگی 11 مہینے گزارتا ہے، لیکن اس ایک مہینے کے آنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر آدمی نیک اعمال کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا روزہ صحیح ہو جائے، میرے اعمال صحیح ہو جائیں، میری زندگی صحیح ہو جائے، بس اسی تگ و دو کے اندر ہر آدمی اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ یہی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اذن لکم، تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ اپنا کر لے گا، ایسا مہینہ آنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کروایا کہ مہینہ شہر عظیم، بہت ہی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ شہر ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ جب آدمی اپنی بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر کوئی آدمی اس کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ کوئی کھا رہا ہے دن بھر کے اندر یا نہیں کھا رہا ہے، پانی کی پیاس بجھا رہا ہے یا نہیں بجھا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود دھوپ کی شدت کے اندر اپنے آپ کے اوپر وہ آدمی بھوکے رہنے کو لازم کر لیتا ہے، اللہ کے خوف کی بنا پر صبر کرتا ہے، پیاس لگتی ہے لیکن صبر کر لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ صبر آدمی جو کرتا ہے، 3 طریقے کے اوپر آدمی صبر کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اگر 3 طریقوں میں سے ایک بھی طریقہ نہیں ہوگا تو وہ آدمی کا صبر بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب صبر کے 3 قسمیں کون سے ہیں؟ لکھا ہے کہ الصبر علی المعصیہ، سب سے پہلی قسم ہے آدمی کا گناہ کرنے کی خواہش ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں موبائل کے اندر تھوڑا سا دیکھ لوں، موبائل کے اندر کھیل لوں، لیکن رمضان کا موقع ہے، اس وقت آدمی رک جاتا ہے۔ آدمی کو کوئی نہ کوئی گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے گناہوں سے رک جاتا ہے آدمی، تو یہ بھی آدمی کا رکنا صبر کے اندر داخل ہے۔ پھر دوسرا صبر ہے صبر علی المصیبہ، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان مصیبتوں کے باوجود آدمی اپنے روزے کو نہیں توڑتا بلکہ اس کے اوپر جمع رہتا ہے، تو یہ دوسری قسم ہے۔ پھر تیسری قسم ہے الصبر علی الطاعات، نیک کاموں کے کرنے کے اوپر آدمی کا صبر کے ساتھ جمع رہنا۔ نیک کام مثال کے طور پر فجر پڑھنا آسان ہے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر آدمی کا تھکان کی حالت میں تھوڑی ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ ایسی حالت کے اندر آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ آدمی صبر کرے اور آدمی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ نیک اعمال اس مہینے میں زیادہ کر سکے، تو اس کے لیے صبر بھی کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر صحیح رمضان کو بسر کرتا ہے، رمضان صحیح گزار دیتا ہے، تو حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ یزداد فیہ الرزق، تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ دیکھنے کے اندر عام طور پر یہی آتا ہے کہ سال کے 11 مہینے ایک مسلمان اپنے گھروں کے اندر جن کھانوں کو اور جن پھلوں کو نہیں کھایا کرتا، پیسوں کی قلت اور کمی کے نام پر، وہ تمام کے تمام چیزیں رمضان المبارک کے اندر آدمی کھا لیا جاتا ہے، اور وہ تمام پکوان گھر کے اندر پک جاتے ہیں۔ جبکہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر غور کیا جائے تو دوسرے مہینوں کے اعتبار سے رمضان کے مہینوں میں آدمی کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، کپڑوں کا خرچہ ہے یا کوئی اور صدقہ اور خیرات کا خرچہ ہے، زکوٰۃ کا خرچہ آدمی کے اوپر آ جاتا ہے، صدقہ فطر کا خرچہ آدمی کے اوپر آ جاتا ہے، سحری اور افطاری کا خرچہ آدمی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام خرچے آدمی کے جو مینٹین ہوتے ہیں، تمام خرچے آدمی کے جو برداشت کرنے کے قابل کے اندر رہتے ہیں، یہ ہے رزق کے اندر برکت کا آ جانا، رزق کا بڑھا دیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔
اسی طریقے سے یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو من فطر صائما، کوئی آدمی روزہ دار ہے تو روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، تو روزہ افطار کرانے کی بنا پر اس آدمی کو بہت بڑا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور روزہ افطار کرانا یہ تو پہلے سے ہی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز سے بھی یہ باتیں بتلائی ہیں کہ کسی آدمی کو کھانا کھلایا جائے تو یہ بھی ثواب ہے، چاہے رمضان میں کھلائے یا غیر رمضان میں کھلائے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا، یہ انسانی امور کے اندر جو چیزیں داخل ہے وہ 11 مہینے کرنے کے اوپر جو ثواب ملے گا، اب وہی کام اس مہینے کے اندر کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ 11 مہینے کے اندر ہم کسی کو کچھ کھلا دیا کرتے تھے، اب اگر وہی کام کوئی آدمی دن بھر روزہ رکھا ہوا ہے، شام میں اس کو افطاری اگر کوئی آدمی کرا دیتا ہے تو افطاری کرانے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ثواب یہ ملتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر پورے دن کے اندر جتنا ثواب کمایا ہے اتنا ثواب ایک آدمی کو روزہ کرانے کی بنا، افطاری کرانے کی بنا پر اس آدمی کو بھی دوبارہ ملتا ہے۔ پھر حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا ثواب ویسا ہی رہے گا، لیکن افطاری کرانے کی بنا پر اللہ رب العزت افطاری کرانے والے کو ثواب وہی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ کسی آدمی کو افطاری کرا سکیں، اتنا زیادہ طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ عرب کے اندر عام طور پر حالات کے اندر زندگی گزار رہے تھے، صحابہ کرام پریشانیوں کے ساتھ تھے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہماری کمائی نہیں ہے کہ اپنے گھر کے گزران کے ساتھ کسی اور آدمی کو افطار کرا سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرمائی اور فرمایا کہ یہ ثواب کے پورے روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے افطاری پیٹ بھر کر کرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک کھجور بھی اگر کوئی آدمی کھلا دیتا ہے روزہ افطار کرنے والے کو تو ایک کھجور بھی ہم کسی کا کھا لیں گے تو اس کھلانے والے آدمی کو پورے ایک روزے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اتنا آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو آدمی افطاری کرائے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ دوسرا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو آدمی افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے آدمی کی مغفرت، اس کے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت اس افطاری کی بنا پر فرماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور پروانہ حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ افطاری اگر کوئی آدمی کراتا ہے اور صدق دل سے سچی نیت سے کراتا ہے، کوئی اور دکھلاوے کی نیت نہیں ہوتی ہے، تو حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، چاہے اس کے جتنے گناہ ہو تو ان گناہوں کو معاف کر کر جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی افطاری کراتا ہے تو افطاری کرانے کی حالت کی ایسی ہو تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ افطاری کرانے کے لیے کوئی کھجور ہو یا کوئی ایک گھونٹ پانی شربت کا پلا دیا جائے یا لسی پلا دیا جائے، چونکہ عام طور پر اس زمانے کے اندر لسی وغیرہ چونکہ گرمی کا ماحول ہے تو وہاں پر وہ انتظام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پر چونکہ ہم لوگ یہاں پر ہندوستان کے اس علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں پر عام طور پر رمضان المبارک کے افطاری کے لیے آش کا انتظام کیا جاتا ہے، جس کو یہاں پر گنجی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی الحمدللہ انتظام ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ حصہ لے کر اگر ہم لوگ اپنی قیمت ادا کرتے ہیں تو جتنے احباب اس گنجی اور آش کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان تمام کا ثواب بھی ہم لوگوں کو ملے گا۔ اور اس ثواب کی قدردانی کہاں ہوگی؟ قدردانی ثواب کی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر حشر کے میدان میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں پر ایک ایک نیکی کی کمی ہوگی اور ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نیکیوں کو گن کر نہیں دیکھتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر کے اندر ایک ترازو لگایا جاتا ہے جس کو میزان عمل کہا جاتا ہے۔ میزان کہتے ہیں عربی میں ترازو، جسے ہم لوگ تول کہتے ہیں۔ تول دکانوں کے اندر آپ حضرات دیکھے ہوں گے، تو اس تول کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف بٹ رکھتے ہیں، وزنی کوئی چیز بھاری رکھتے ہیں، پھر دوسری طرف میں وہاں پر یہ چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے
ایک پلڑے کے اندر گناہوں کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے کے اندر نیکیوں کو رکھا جائے گا۔ تو نیکیوں کا پلڑا جب بھاری ہو جائے گا وزن کی وجہ سے تو اس وقت ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ہیں۔ اگر ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اٹھ جائے اور گناہوں کا پلڑا نیچے چلا جائے تو اس وقت ہم لوگوں کو ایک ایک نیکی کا احساس ہوگا، اور اس زمانے کے اس حالت کے اندر کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ایسے عالم کے اندر ایک حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت ایک آدمی کا حساب و کتاب لیں گے تو اس کی نیکیاں برابر ہوگی، نیکی بھی اتنی ہی ہیں اور گناہ بھی اتنے ہی ہیں، ایک تھوڑا بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، دونوں ترازو کے اندر برابر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ایک تھوڑا سا تو نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، اب بڑھنے کے لیے تیار نہیں، دونوں برابر ہیں، گناہ اور نیکی سیم ہے، تو اس کی بنا پر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جا ایک نیکی اگر تو لے کر آئے گا، وہ نیکی یہاں پر تیری پڑے گی، اس کی وجہ سے نیکیوں کا پلٹا وزن ہو جائے گا، تو اس وقت تو جنت میں جا سکتا ہے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوست و احباب کے پاس جائے گا، والدین کے پاس، بھائی بہن کے پاس، بیوی اور بچوں کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسی حالت کے اندر ایک آدمی کہیں پر کنارے پر بیٹھا ہوا ہوگا، بہت ہی پریشان آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، یہ آدمی جاتے جاتے اس سے مانگ لے گا کہ ایک نیکی میرے لیے اگر دے سکتا ہے دے دے، اس لیے کہ میرے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ صرف ایک نیکی کے اوپر رکا ہوا ہے، صرف ایک نیکی کے اوپر رکا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ جا میں اپنی ایک نیکی تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ آدمی اس نیکی کو لے کر اللہ کے پاس جائے گا، تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ بتا تجھے نیکی کس نے دے دیا؟ تو وہ آدمی اس آدمی کو لے کر جائے گا، تو اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ تو نے اس کو کیسے نیکی دے دیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں ایسا بڑا گنہگار ہوں کہ میرے پورے نامہ اعمال کے اندر سوائے ایک نیکی کے کوئی نہیں ہے، ایک ہی نیکی میرے پاس موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ گناہ میری زندگی کے اندر ہے تو ایک نیکی میرے گناہوں کے مقابلے میں کچھ نہیں آ سکتی، گناہوں کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہوگا تو ایک نیکی کام نہیں آ سکتی، تو اس کے کچھ کام آ جائے اس لیے میں نے دے دیا۔ اللہ رب العزت دونوں کی مغفرت فرمائیں گے اور بھیج دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا معاملہ خوشی اور اللہ تعالیٰ راضی ہونے پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر صرف ایک ہی ایک واقعہ ہے جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی ایک نیکی کو دے دے گا صرف اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہے، اس آدمی کو یقین ہے کہ میں جہنمی ہوں، میں کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا، میں نے زندگی کے اندر اتنے گناہ کر لیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کوئی اٹھا کر کسی اور کو اپنی نیکیاں دے دیا، کوئی واقعہ اس کے اندر نہیں ملتا ہے۔ بس ایک واقعہ میدان محشر کے اندر آئے گا، اس کو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ایک نیکی کے انداز سے بتلایا۔ ایک دوسرا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، میدان محشر قیامت جب قائم ہوگی، حضرت اسرافیل کو اللہ رب العزت فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سور کی آواز کی وجہ سے پہاڑ بھی زمین سے اکھڑ کر ہوا کے اندر ایسے ہوں گے جیسے کوئی روئی گویا ہوا کے اندر تیر رہی ہوگی۔ ایسی حالت ہوگی جو ماں اپنے بچے کو جن کر اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے جائے گی، اس کی حالت کے اندر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے اندر ایسی حالت ہوگی کہ وہ ماں اپنے بچے کو پھینک کر نکل کر بھاگ رہی ہوگی، ایسی حالت اس وقت قائم ہوگی۔ ایک تو قیامت کا یہ سور ہوگا، پھر اس کے بعد تمام انسانیت ختم ہو جائے گی، تمام عالم اور تمام مخلوق ختم ہو جائیں گے، تو دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس سور کے پھونکنے کی بنا پر تمام مخلوق اللہ رب العزت کی دوبارہ قبروں سے اٹھ کر کھڑی ہوگی، تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھاگے گی۔ تو اس وقت کے اندر حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسانوں کے اندر جو زندہ ہوں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کے خلیل تھے، اور خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، جگری دوست جیسے ہم کہتے ہیں کسی ایک کو بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حبیب، عربی میں کہتے ہیں۔ تو
تو اللہ رب العزت کے چہیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دوست کے اعتبار سے جگری دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے سر جو اٹھائیں گے زندہ ہوں گے دوبارہ سر پھونکنے پر، وہ حضرت ابراہیم زندہ ہوں گے. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہو گئے، اس وقت ان کے والد جن کا نام آزر ہے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور فرمائیں گے بیٹے تو ایک بہت بڑا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، آج میری سفارش کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سفارش بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی ہونے کے باوجود، نمبر 2 اپنا جگری دوست خلیل ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کے والد کی بخشش نہیں فرمائیں گے. حضرت ابراہیم کے والد کی بخشش نہیں فرمائیں گے. حدیث کے اندر حضور نے فرمایا اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کو فرمائیں گے کہ ابراہیم ادھر دیکھو. جیسے ہی چہرے کو پھیریں گے تو اس وقت ان کے والد کو، ان کے باپ آزر کو ایک گندا کیڑا بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم واپس دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹیں گے، پھر ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ روایت حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آتا ہے ایک نیکی کی بنا پر گنہگار کو بخش سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مشرک ہونے کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ بخشنے پر نہیں آتا. تو ابراہیم علیہ السلام واقعی پر ایک نبی تھے، لیکن ان کے والد مشرک تھے، اور مشرک ہونے کی بنا پر نبی کے باپ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے. ایسی حالت کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایک نیکی کی اہمیت کیا ہے، ایک ایک نیکی کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے، تو اس وقت معلوم ہوتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر دونوں اعتبار سے نیکیاں کمانا ہے. ایک اعمال کے اندر خود کو جوڑے رکھنا ہے. نماز ہماری رمضان المبارک کے اندر کوئی نہ چھوٹے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. جو نمازیں ہماری عام طور پر چھوٹ جایا کرتی تھی ان نمازوں کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے. حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر نمازوں کی اہمیت کتنی بڑھتی ہے، ثواب کتنی بڑھتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی تطوع کرتا ہے، تقرب من تقرب الیہ تطوع، جو آدمی نفلی اعتبار سے کوئی عبادت کو ادا کرتا ہے، کانا کمن ادا لہ فریضہ، تو اس آدمی کو اس نفل کا ثواب بڑھا کر اللہ تعالیٰ رمضان کے موقع پر جتنا ثواب دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں. اور جو کوئی آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے رمضان المبارک کے موقع پر، تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو فرض نماز کی اہمیت کتنی ہے آپ سوچ کر دیکھیں. ان میں بھی 70 فرض نماز پڑھنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ کھڑے ہو کر 70 نمازیں پڑھنا یہ ہمارے بس میں اس وقت نہیں ہے. تو اتنا ثواب صرف 4 رکعت پر ملے گا. تو اس کا اندازہ آپ اٹھا کر دیکھیں، فجر کی 2 رکعت فرض اگر ہمارے رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں تو صرف 2 رکعت کا نہیں بلکہ 140 رکعت کا ثواب ملے گا. 140 رکعت کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ رمضان میں فرض کی 1 رکعت ادا کرنا 70 رکعت کا ثواب ملے گا، تو فرض کے 2 رکعت ادا کرنا 140 رکعت کا ثواب ملے گا. اور یہ ثواب سوائے رمضان کے پھر کبھی آپ کو نہیں ملے گا. سوائے رمضان کے یہ ثواب نہیں ملے گا. کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ عام حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر سحری کرتے ہیں تو ان میں چونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، عام طور پر سحری کرنے کے بعد وقت بچا ہوا ہے، تھوڑا سا جھپکی لینے کے لیے لیٹتے ہیں تو سیدھا عرش کے اوپر چلے جاتے ہیں. پوری دنیا گھوم کر مکمل طور پر خوابوں کو دیکھتے ہوئے آرام سے 10-11 بجے اٹھ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز ہماری غائب ہوگی. اب اس کی وجہ سے گناہ ہمارے اوپر خود بخود لازم آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نیند آتی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتلاؤں گا یہ جو نیند آئی ہوئی ہے، یہ جو ہمارا سونا ہوا ہے، یہ شیطان کی جانب سے نہیں ہے. یہ شیطان کی جانب سے نہیں ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتے آنے کے بعد رمضان المبارک کے چاند نظر آنے پر تمام شیاطین کو جتنے دنیا کے اندر ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو زنجیروں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے. جیسے کوئی ہم لوگ اگر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو جیل میں ڈالنے کے لیے ہتھکڑیوں کو لگا کر لے کر جاتے ہیں. اگر اسپتال کو قیدیوں کو لے کر آنا ہو، آپ دیکھے ہوں گے اسپتال کو لے کر آنے کے لیے ایک ایک قیدی کو ایک ایک چین نہیں ڈالا جاتا، بلکہ ایک بڑی چین کے اندر تمام قیدیوں کو ڈال دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے تمام شیاطین کو جمع کر کے ایک لمبی سی چین ڈال دیا جاتا ہے، تالے لگا دیا جاتے ہیں.
شیطان رمضان کے اندر گناہ نہیں کراتا. جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ ہماری سال بھر کے 11 مہینوں کی جو روٹین بنی ہوئی ہے اس روٹین اور عادت کی بنا پر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اسی روٹین کو بدلنا ہے. تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان جو حل بتلایا ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھنے کا. وہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا ہے. تو روزے کو صحیح اعتبار سے رکھیں گے تو روزے کا اثر بھی کب ہوگا؟ جس وقت ہماری نمازیں روزے کو پاور دیتی رہیں گی. نمازوں کے ذریعے سے روزے کو پاور ملے گا. اگر ہماری نمازیں ہی نہیں ہوں گی تو وہ روزہ ہمارا پاور والا نہیں بلکہ خود بخود ویک ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد چلتے چلتے ہاتھ میں موبائل بھی آئے گا, اس کے اندر چلتے چلتے کوئی گیم بھی آئے گا, پھر چھوٹی چھوٹی کوئی ویڈیوز آئیں گی. اس طریقے سے مکمل ہمارا روزہ ثواب کمانے والا نہیں بلکہ رمضان کے اندر ہم گناہ کرنے کے بعد پورا رمضان اسی طریقے سے بتا دیں گے. اور رمضان کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ اولہ رحمہ, جس کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں. میں مثال آپ کو دے کر بتاتا ہوں. جیسے باپ کبھی گھر آتا ہے, بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو باپ کو بچے پر پیار آ جاتا ہے. تو پیار والا جو مہینہ ہے وہ ہے, پیار والا جو حصہ ہے باپ کا, وہ حصے کو باپ کس طریقے سے اپنے بچوں پر پیار لوٹاتا ہے. تو یہ شروع کے جو 10 دن ہے رمضان کے, یہ پیار بھرے 10 دن ہیں. اولہ رحمہ, رحمت اور پیار کے یہ 10 دن ہیں. وأوسطہ مغفرہ, اور درمیانی جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ضرورت کو, جو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پیار میں اور آتے ہیں. درمیانی جو 10 دن ہیں 11 روزے سے لے کر 20 روزے تک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مغفرت کے موڈ میں آ جاتے ہیں. اس وقت ہم اپنے حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں. پھر آخر کے اندر فرمایا وآخرہ عتق من النار, اور آخر کے جو 10 دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ پیار میں آتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو, جن آدمی کا جہنم جانا پورے اعتبار سے یہ طے ہو چکا ہے, ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ معافی فرماتے ہیں. تو یہ مہینہ بہت ہی زیادہ اپنی بخشش کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی تیاری ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اور 8 دن ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ 8 دن کیسے گزریں گے, کس طریقے سے گزریں گے, کسی کو اندازہ نہیں ہوگا. اسی لیے سب سے پہلے ابھی سے تیاری کریں. رمضان کے اندر جہاں تک ہو سکے اس بات کا اپنے آپ کو پابند بنا رہے کہ کچھ بھی ہو لیکن ہماری ایک نماز اس کے اندر نہ چھوٹے. تو 2 باتیں میں آپ کے سامنے بتلایا تھا. پہلی چیز ہے اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر شامل کر کر کیا کرنا ہے؟ ثواب کمانا ہے. یہ ایک ہے. نمبر 2 من فطر صائما, جو بات میں نے آپ کو بتلائی کہ وہ ہے روزے دار کو روزہ افطار کرانا. روزے دار کو روزہ افطار کرا کر کیا کرنا ہے؟ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ثواب کا مستحق بھی بنانا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ثواب ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک آدمی کو روزہ افطار کرائیں گے تو اس کی وجہ سے روزہ افطار کرانے کی بنا پر نمبر 1 حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کے گناہ معاف ہوں گے. نمبر 2 حضور نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا. پھر نمبر 3 حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کو وہی ثواب ملے گا جو ثواب روزہ رکھنے کی بنا پر ملا ہوا ہے. تو اتنا ثواب ملے گا. پھر آخر میں حضور سے صحابی نے پوچھا تھا, دوبارہ بات میں ختم کے وقت آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. حضور سے ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, ہم لوگ روزہ دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ افطار کرانے کا مطلب پیٹ بھر کھلانا نہیں ہے. جو آدمی صرف ایک کھجور بھی کھلانے کی طاقت رکھتا ہے, کھجور کھلا دے گا تو اس آدمی کو اس کا ثواب بھی ملے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی لسی بھی پلا دیتا ہے, مزقۃ اللبن, حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں چونکہ گرمی کا موسم ہے, ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مزقۃ اللبن یعنی لسی بھی پلا دیتا ہے. تو اس کی بنا پر بھی جتنے افراد لسی پئیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی ثواب کا شامل ہوگا. چونکہ ہمارے اس علاقے کے اندر رمضان میں کوئی لسی کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر آش کا انتظام کیا جاتا ہے, گنجی کا انتظام کیا جاتا ہے. براہ کرم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کے اندر شرکت کریں, اپنا ضروری حصہ لیں. اگر آپ کی ایک گنجی کی بنا پر اس سے شراب پینے والے, اس سے روزہ افطاری کرنے والے اگر 50 بھی آدمی ہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی رقم خرچ ہوگی, وہ ہے 2000 روپئے.
اس مرتبہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر بہت ہی کم خرچے کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 2000 روپیے ایک دن کی گنجی کا خرچ ہے۔ اگر 2000 روپیے جو ہمارے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یا گھر والوں کے پورے ریچارج کے اندر ختم ہو سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ گھر والوں کو ریچارج کریں گے تو ثواب اس پر تو نہیں ملے گا، وہاں پر تو ریلوں کے اندر چونکہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے تو وہاں پر ثواب نہیں مل سکتا، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میں سے جو کوئی اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ ایک دن کی پوری گنجی کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ پوری دن کی گنجی کا خرچ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ایسے ہیں جو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ حضرات اپنی جانب سے 2000 نہیں دے سکتے، آپ حضرات مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر 1000 کا خرچہ آپ آرام سے ادا کر سکتے ہیں، تو آپ حضرات کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا جائے گا تو اس وقت بھی وہی ثواب آپ کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کے اندر دونوں اعتبار سے کمانا ہے، نمبر 1 خود اپنے عبادت کے ذریعے سے، نمبر 2 اپنی کمائی جو حلال کمائی ہے اس حلال کمائی کو خرچ کر کر بھی اللہ تعالیٰ سے وہاں پر بھی ثواب کمانا ہے، اور اس ثواب کی اہمیت آپ کو حشر ہی میں معلوم ہوگی، حشر کے میدان کے اندر معلوم ہوگی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح انداز میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے آخر میں ایک گزارش یہ بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ روزے کے عنوان پر بات ہونے والی ہے۔ روزے کی فضیلت کیا ہے، کس حالتوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کن کاموں کی وجہ سے روزے کا کفارہ واپس رکھنا پڑے گا، اور کن کاموں کی وجہ سے کفارے کے ساتھ قضا میں رکھنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بعد آپ کے سامنے آئیں گی، تو اس کے لیے جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تھوڑی سی تاخیر کریں گے تو تھوڑی سی تاخیر کی بنا پر مسائل سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ مکمل مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔